अस्सलाम वालेकुम। रूस के साथ हमने 3 रोज़ जो ख़र्च किए, हमें उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसकी तफसील क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। IMF को ख़त लिख दिया गया है, एक ख़त जो वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से गया है और उस ख़त में हर तरह की पेशकश कर दी गई है। ख़त में क्या कुछ कहा गया है, क्या यकीन दहानी करवाई गई है, आवाम पर क्या मुसीबत ढाई जाएगी, महंगाई की सूरत क्या मामलात हैं, इसकी भी तफसील आज इस वीडियो का हिस्सा है। और दूसरा जो सियासी बहरान है उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले मज़ीद 35 अरकान के इस्तीफ़े कबूल हो गए, तो मजमूई तौर पर अब ऐवान से 79 अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, और एक शेख रशीद साहब वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, लेकिन बहरहाल अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं उनका भी इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। तो 80 लोग 342 के ऐवान से बाहर हो चुके हैं। अब ऐवान आ गया है 262 पे। तो शहबाज शरीफ साहब मजमूई तौर पर या PDM इत्तेहाद जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि PDM इत्तेहाद के हाथ पांव फूले हुए हैं और PDM इत्तेहाद के पास नंबर नहीं है। PDM इत्तेहाद को शायद उड़ती उड़ती ये खबर मिली है कि उनके साथ आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बुरा होने वाला है। तो सियासतदानों ने फिर ये तय किया कि फिर वो रिवायती सियासत करते हैं, और रिवायती सियासत यही है कि फिर खान को असम्बली से आउट कर देते हैं। खान साहब अलबत्ता एक तरफ ये प्लान बना रहे हैं कि वो असम्बली में आएंगे, लेकिन उनके 80 लोग बाहर हो चुके हैं, 75 उनके फ्लोर पर मौजूद हैं। उसमें से भी जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको आप माइनस कर दें तो 262 का जो ऐवान है। अब मेरे जहन में सवाल आया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर कॉल हो जाता है तो सूरत हाल बनेगी क्या। आर्टिकल 55 वोटिंग का जो प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करता है। तो उसमें ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि अगर ऐवान लेस देन 1/4 पे आ जाता है, जो कि 342 का 85-86 नंबर बनता है, तो उस सूरत में फिर ऐवान में कोई वोटिंग हो नहीं सकती। ऐवान को फिर उस सेशन को एडजर्न करना होगा, सेशन को ख़त्म करना होगा अनटिल 1/4 पूरा ना हो जाए। इससे कम तादाद तो होती नहीं, अमूमन इतने लोग आ ही जाते हैं ऐवान में, और ख़ास तौर पर जब वोटिंग हो रही होती है किसी भी मामले पे तो ये मेक श्योर किया जाता है कि ऐवान में ये लोग पूरे हों। अगर ये नंबर पूरा नहीं होता तो फिर वोटिंग हो नहीं सकती। लेकिन अगर 262 जो कि अरकान हैं माइनस दी रेजिग्नेशंस, ये 262 फ्लोर पर होते हैं, अभी इसमें से आइंदा आने वाले दिनों में मेरी खबर ये है कि मज़ीद इस्तीफ़े भी मंजूर किए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ताकि वो जो निगरान सेटअप का मुशावरती अमल है और दीगर मामलात हैं उसमें इनका किसी सूरत कोई स्टेक बच ना जाए, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कोई ये क्लेम ना कर सकें, पार्लिमानी जो पार्टी है उसकी लीडरशिप भी ये क्लेम ना करें। तो इसके लिए इनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आप फिर याद रखें कि कोई इसी तरह का नंबर 35, वैसे खैर अजीब ही छेड़ बन गई है, 35 पंक्चर से कहानी शुरू हुई थी, अब 35 इस्तीफ़ों तक आ गई है। तो बहरहाल अब 262 अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर होते हैं और 262 को के दरमियान सदर साहब अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल 95 के तहत, और वज़ीर आज़म को कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, तो फिर 262 का जो हाफ है उस पर जो वोटिंग है वो होगी, और वज़ीर आज़म साहब फिर अपनी पोजीशन को वहाँ सिक्योर कर सकते हैं। फिर 262 नंबर होगा जो कि कंसिडर होगा ऐवान की होल नंबर, और उसमें से फिर हाफ पर वज़ीर आज़म सस्टेन कर सकते हैं अगर वो उसका हाफ सिक्योर कर लें तो। बहरहाल ये सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुल्क के इतने ख़राब माशी सूरत हाल है, पता नहीं चल रहा होगा क्या उनकी हुकूमत कितने दिन मज़ीद रहेगी, नहीं रहेगी, क्या बनेगा क्या नहीं होगा, लेकिन उनकी काबीना में आप देखें कि रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। फ़हद हारून को उन्होंने अकोमोडेट किया है, मुआविन खुसूसी बनाया है। काबीना का ब्रेक डाउन क्या है, 34 इसमें वफाकी वज़ीर हैं, 7 वज़राए मुमलिकत हैं, 4 मुशीर हैं, 31 मुआविनीन थे अब 32 हो गए हैं। तो ये 77 रुकनी काबीना एक ऐसे मुल्क की है जो ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, या जो मुआशी माहिरीन हैं उनकी बात की जाए तो उनके मुताबिक डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो शहबाज शरीफ साहब का जो ये तर्ज़ हुक्मरानी है इस पर यकीनन लोग उनसे सवाल करेंगे, करना भी चाहिए कि ये 77 रुकनी काबीना की ज़रूरत क्या थी एक ऐसे वज़ीर आज़म को जो कि खुद ही सिंगल हैंडेडली पंजाब में जो ये कहते हैं कि शहबाज स्पीड से काम करते थे, तो उन साहब को 77 रुकनी काबीना की ज़रूरत क्या पड़ी, और 77 रुकनी काबीना भी फिर परफॉर्म करके दिखा नहीं पा रही है। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज वकला से खिताब किया और उन्होंने फिर वही पुरानी टोन अपनाई जिस पे शुरू में मुझे ये शायबा हुआ कि खान साहब के मामलात बन नहीं रहे हैं, बिगाड़ है, और खान साहब दोबारा से जनरल बाजवा का नाम ले रहे थे, या उन्होंने इस्लामाबाद के जो एक अफसर हैं उनका नाम भी लिया कि उन्होंने मुझ पर हमला करवाया, नाम नहीं लिया लेकिन वही जो इशारों के नाम उन्होंने बात की।
تو آج خان صاحب نے ایک اور بات کہی، وہ یہ کہ مودی سے آج مذاکرات کی بھیک مانگی جا رہی ہے اور ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگوں سے پیسے طلب کر رہے ہیں، لوگوں کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے اور ہم بھارت سے جو ہے وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو خان صاحب یہ جو ایشو ہے اس پر سیاست ہونی بنتی نہیں ہے۔ آپ نے بھی مودی کی کامیابی کی دعائیں کی تھی اور اس کے بعد وہ پھر جو آئینی حیثیت ہے کشمیر کی اس پر شب خون مارا گیا، تو آپ کا بھی جو سٹانس ہے مودی صاحب کے لیے، جو نرم گوشہ ہے آپ کا، وہ سب کے سامنے، اور آپ کی دعاؤں کی بدولت، آپ کے مرشدوں کی دعاؤں کی بدولت وہ کامیاب بھی ہوئے اور وہ اس وقت بھارت کے وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے تن کے رکھا ہوا ہے وہاں پر اقلیتوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کشمیر میں کیا اس کا تو خیر حساب اللہ جانے لینا کس سے ہے، کس سے لینا ہے، لیکن بہرحال کشمیر کے لوگ یقیناً اپنا حق چاہتے ہیں اور انہیں ان کا حق ملنا چاہیے، اور اس کے جو قصوروار ہیں انہیں بھی منظر عام پر آنا چاہیے۔ خان صاحب نے جہاں اپنے گفتگو کے کچھ حصوں میں یہ تاثر دیا کہ ناکامی ہے، بات نہیں ہو رہی، معاملات اچھے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے فیس ریڈنگ سے یا ان کی گفتگو سے جو میں نے کیلکولیٹ کیا، وہیں انہوں نے یہ بڑے وثوق سے کہا کہ آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہے اور آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہوگا، اس میں ہم دکھائیں گے لوگوں کو ڈیلیور کر کے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کام کس طرح سے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو خان صاحب کا یہ کانفیڈنس بڑا اچھا ہے، لیکن پی ڈی ایم اتحاد ان کے ساتھ جو قومی اسمبلی میں کر رہی ہے، بظاہر یہ عمران خان کی ہی کامیابی ہے، استعفوں کا جو ان کا اسٹانس ہے اس پر عمل ہو رہا ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب خان صاحب نے یہ لیسٹ ایکسپیکٹ کیا ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب بڑے طریقے سے اسپیکر کو انگیج کر کے اور استعفے قبول کروانے کے چکروں میں تھے، لیکن اسپیکر صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت، بلکہ سعد رفیق صاحب کی ٹویٹ تھی کہ ہم صرف 4 لوگوں کو پتہ تھا کہ صرف اور صرف یہ جو استعفے ہیں یہ قبول ہونے جا رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ود ان دی ہاؤس، اور ناٹ ود ان دی ہاؤس اونلی، بلکہ اوور آل جو حکومتی اسٹرکچر ہے اس میں کتنی عدم اعتمادی ہے، اور جو متعلقین ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر ان معاملات کو شیئر نہیں کیا جا رہا تو پی ڈی ایم اتحاد کے کچھ کنسرنز ہیں، اور وہ کنسرنز جائز بھی ہیں، ہونے بھی چاہیے، کیونکہ معاملات اس وقت جو لوگ کھیل رہے ہیں وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں اور کوئی نتیجہ حاصل ہو نہیں پا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کو وزارت خزانہ نے خط لکھ دیا ہے اور آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ 9th اور 10th ریویو جو جائزہ ہے 9واں اور 10واں، اس کو ایک ساتھ ہی ایگزیکیوٹ کر دیں، اور اس کے لیے ہم آپ کو یقین دہانی یہ کرواتے ہیں کہ ہم بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا دیں گے، ایف بی آر کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے 7477 ارب کا، ہم وہ بھی حاصل کر لیں گے، تو جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں بھی رد و بدل ہوگا، اور جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، اس پر بھی ہم کام کریں گے، لیکن خدا کے لیے آپ آ جائیے، کیونکہ آپ اگر ہمیں پیسے دیں گے اس کے بعد ہمیں ورلڈ بینک بھی پیسے دے گا، اس کے بعد ہمیں سعودیہ بھی اور دیگر ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے سامنے بھی ہماری پوزیشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور ہم مزید جو ہمارے لینڈرز ہیں ان کی طرف جا کر پیسے لے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں تشویش بھی ہے، اور وزارت خزانہ میں یہ بات ہو رہی ہے، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ اگر یہ نہ ہوا، اور وزارت خزانہ کے حکام کو یہ تشویش ہے کہ اگر آئی ایم ایف مانا ہی نہ ہماری اتنی یقین دہانیوں کے باوجود بھی، تو پھر کیا ہوگا، اور یہ تشویش جائز بھی ہے، کیونکہ جس طرح سے گزشتہ دور حکومت میں آئی ایم ایف کو ڈیل کیا گیا، ٹریٹ کیا گیا، اور جو اس وقت آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو آپ کا اوور آل اسٹرکچر ہے، جس طرح سے آپ آپریٹ کریں، تو آئی ایم ایف کی تشویش بھی جائز ہے، لیکن بہرحال ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت بھی ہے، کیا کریے۔ دوسری ایک چیز جس کے لیے بلاول بھٹو صاحب نے بڑا اچھا جو ہے اس کو ایکسپلین کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ٹرک کی بتی ہے یہ، تو وہ ٹرک کی بتی اب ایکسپلین ہو گئی ہے، وہ اس طرح سے کہ 3 روز مذاکرات ہوئے، وزیر توانائی روس کے یہاں پر موجود تھے، وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے، ایاز صادق، مصدق ملک جو متعلقہ وزیر ہیں وہ اس میں شامل رہے، لیکن روس کے ساتھ ہم کوئی کنکلوزیو معاہدہ نہیں کر سکے پیٹرول کو لے کر۔ ہاں البتہ ہم نے کسٹم سے متعلق کسٹم ڈیٹا شیئرنگ اور ادھر ادھر رائٹ لیفٹ 3-4 معاہدے کر کے اس انگیجمنٹ کو کسی طرح سے جسٹیفائی کیا تاکہ کل یہ اخباروں میں خبریں لگ سکیں اور رات کو ٹیلی ویژن پر یہ ہیڈ لائن چل سکے، لیکن یہ واضح ہے کہ مارچ تک ایل پی جی تو ہے نہیں، ایل پی جی ہمیں روس نہیں دے رہا ہے، جو ایل این جی ہے وہ ہمیں نہیں ملنے والی ہے، اور دوسرا جو خام تیل ہے اس کے لیے بھی روس اپنے پہلے ہی سودے کر چکا ہے، تو وہ بھی مارچ تک آپ بھول جائیے۔ تو یعنی یہ جو 3 دن کی پوری ایکسرسائز تھی، جیسے بہت پہلے بلاول بھٹو صاحب ایکسپلین کر چکے تھے نیو یارک میں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے، تو یہ ٹرک کی بتی اب واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ کو مجھے لالی پاپ ہے کہ سستا پیٹرول ملے گا عوام کو، لیکن ایسا ہونے نہیں جا رہا، کیونکہ مارچ تک بڑے کلیئر الفاظ میں خود ایاز صادق نے، مصدق ملک نے یہ بات کہی ہے کہ مارچ تک ایسا پاسبل نہیں ہے۔
تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو روس سے وہ جو سستا تیل ملنا تھا وہ نہیں مل رہا، آپ کے پاس فردر جو آئل خریدنے کے پیسے ہیں وہ نہیں ہیں، ڈالر کی آپ کے پاس شدید کمی ہے، اسٹاک مارکیٹ آپ کی کریش کر رہی ہے، ڈالر جو ہے وہ تگڑا ہو رہا ہے، اور اوپن مارکیٹ انٹر بینک کا جو ڈیفرنس ہے وہ تو الامان الحفیظ۔ ایسے میں آپ IMF کو یقین دلا رہے ہیں کہ 9th اور 10th ریویو آپ ایک ساتھ کر لیں، پیٹرول لیوی کا لیوی جو ہے ہم اس کو سیٹل کر لیں گے، بجلی اور گیس کی قیمتیں ہم بڑھا دیں گے۔ تو یہ صرف اور صرف آپ کو اور مجھے جو ہے وہ جکڑا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت اگر اس جکڑ کو مزید کچھ دن اس میں نرمی رکھی گئی تو اس کا بھی ہمیں فردر مزید نقصان ہے۔ آج ہم جتنی نرمی انجوائے کریں گے، آئندہ آنے والے دنوں میں اتنی ہی سختی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں وہ یہ فیصلے کر لیں، وہ یہ طے کر لیں کہ انہوں نے چلانا کس طرح سے۔ اگر شہباز شریف صاحب نے کنٹینیو کرنا ہے تو انہیں گارنٹی دیں تاکہ پھر وہ ان سخت فیصلوں کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں اور ملک کسی سمت جائے، ورنہ خود اب تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس ہمیں جانا پڑے گا، اور اگر نہ گئے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، شرائط بھی ماننا پڑیں گی، مہنگائی ہوگی، لیکن ہمارے پاس کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سختی ہونا ہے، اس کو جتنا جلدی کر لیں گے اتنا بہتر ہے، ورنہ جتنی ڈیلے سے یہ سختی ہوگی اتنی ہی سخت ہوگی، اتنی ہی اس کی پکڑ ہوگی، اور آپ کی میری پھر چیخیں نکل رہی ہوں گی۔ اور اس معاملے پر، اس معیشت کے معاملے پر شہباز شریف کی ایک تجویز بڑی جائز تھی کہ میثاق معیشت کر لیا جائے۔ اب وہ وقت ہے کہ ہمیں جہاں پر یہ طے کر لینا چاہیے کہ حکومت خواہ کسی کی بھی ہو، ہمارا آئندہ 25 سال کا یا 30 سال کا اکنامک پلان یہ ہے، ہم نے اس پلان پر عمل کرنا ہے تو ہم دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ لیکن اگر ہمارے سیاستدانوں نے آج بھی اس 1 پوائنٹر ایجنڈے پر کوئی اتفاق نہ کیا تو آئندہ آنے والے دن کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہیں۔